لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے انتخاب سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کر لی۔ 25 منحرف ارکان کے ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کرانے کا حکم۔ گورنر پنجاب کو کل اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن تک اجلاس جاری رہے گا۔ فیصلے میں لکھا ہے کہ حمزہ شہباز نے جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں وہ کالعدم نہیں ہوں گے۔ ماہر قانون اظہر صدیق کہتے ہیں پی ٹی آئی جیت کر بھی ہار گئی، سمجھتے ہیں کہ فریش الیکشن ہونے چاہیے۔ کافی ارکان حج کرنے گئے ہیں، ان کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ووٹ بنتا ہے جو حمزہ نے لیا وہ 170، کیونکہ 2 لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیا کہ ہم نے تو ووٹ دیا ہی نہیں، تو 170 کے ساتھ تو یہ اسمبلی نہیں چل سکتی۔ فی الحال تو کسی بھی بات کی 186 نہیں ہے۔ آرٹیکل 124 کے اندر ہی اسمبلی وزیر اعلیٰ منتخب نہیں کر سکتی اور اس اسمبلی کو فوری طور پر ڈیزالو کرنا چاہیے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے نے سیاسی بحران میں مزید اضافہ کر دیا۔ فیصلے میں خامیوں کو لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ فواد چودھری کا اعلان، کہا کہ حمزہ کی حکومت برقرار نہیں رہی لیکن جو حل دیا گیا ہے اس کے نتیجے میں بحران ختم نہیں ہوگا۔ اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب بہت مشکل ہے، اسمبلی تحلیل ہونی چاہیے، اب بھی نئے انتخابات ہی راستہ ہیں۔ فواد چودھری کی گفتگو۔ شہباز گل بولے کہ فیصلے میں قانونی ابہام ہے، ایک طرف ہے کہ الیکشن درست نہیں تھا اور دوسری طرف حمزہ شہباز کو کام جاری رکھنے کا کہا جا رہا ہے۔ فیصلے کے بعد اور خرابی ہوگی۔ پنجاب سے امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کے بعد اگلی باری میر صادق اور میر جعفر کی ہے۔ شیری مزاری کہتی ہیں کہ امریکہ کی حکومت کی تبدیلی کی سازش کا ایک اور اقدام ناکام ہو گیا۔ فاروق حبیب بولے کہ لوٹو کے بعد جعلی وزیر اعلیٰ بھی اسکریپ ہو گئے۔ پچھلے انتخاب میں ہمارے جو ممبر تھے وہ 197 تھے، میں سے 25 مائنس کر دیں، ہمارے باقی اراکین بھی اب واپس آ گئے ہیں، تو ہماری جو تعداد ہے اس وقت 177 تعداد ہے۔ تحریک انصاف اور کافلی کا اتحاد ہے، ان کی تعداد 168 ہے، 9 ووٹوں کی اس وقت برتری کے اوپر ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، حمزہ شہباز کی آئینی ماہرین اور ارکان اسمبلی سے مشاورت۔ عطا تارڑ کہتے ہیں ہمارے ووٹوں کی تعداد 177 اور پی ٹی آئی کے 168 ووٹ ہیں۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر کریں گے۔ ہم خوش ہیں، اسمبلی میں ہماری برتری برقرار رہے گی۔ الیکشن کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی تو توہین عدالت ہوگی۔ چھوٹو پیکنگ ہے وہ تو چلی گئی ہے اور بڑا جو ہے اس کو ایکسپائر ڈیٹ والا اس کو بھی جانا پڑے گا۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ ہم پچھلی صورتحال پہ واپس چلے گئے، اور اگر پچھلی صورتحال پہ ہم واپس جائیں گے اور پچھلا وزیر اعلیٰ ہوگا تو وہ صرف 8 دن کے لیے بیٹھ سکتا ہے۔ حمزہ شہباز لوٹو کی بنیاد پر اقتدار میں آئے، ہم پچھلی صورتحال پر واپس چلے گئے ہیں۔ حمزہ شہباز نے جو بھی فیصلے کیے وہ آئینی نہیں رہے۔ بابر اعوان کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے سے عمران خان کا موقف درست ثابت ہوا۔ ابا اور اس کے چھوٹو کی ماورائے قانون انتخابات ہوئے، چھوٹو پیکنگ چلی گئی، ایکسپائر ڈیٹ والے کو بھی جانا ہوگا۔ ماہر قانون بابر اعوان کہتے ہیں کہ ہم پچھلی صورتحال پر واپس چلے گئے ہیں۔ مراد سعید بولے کہ رجیم چینج آپریشن کے تحت بننے والی امپورٹڈ حکومت اور ہر اقدام غلط ہے، اس کی تباہ کاریاں قوم بھگت رہی ہے۔ مقتدر حلقوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اپنی عظیم فوج سے اور اداروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس ملک کو سیاسی بحران سے بچا دیں۔ آصف زرداری جو ہے وہ سیاسی چال کھیل رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو مزید تباہ کر دے گی۔ مقتدر حلقے مداخلت کریں اور ملک کو سیاسی بحران سے نکالیں، ورنہ صورتحال بہت خراب ہوگی۔ شیخ رشید کی گفتگو، کہا آصف زرداری جو سیاسی چال کھیل رہا ہے وہ معیشت کو مزید تباہ کر دے گی۔ ابھی صدر مملکت شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے گا۔ ملک کو بچانا ہے تو جولائی میں الیکشن کا اعلان کرنا ہوگا۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے آئیں جو 90 دن میں شفاف الیکشن کرائے۔ جولائی بہت اہم ہے، آرٹیکل 63A پر بہت بڑا فیصلہ آ سکتا ہے جس سے نئی سیاست جنم لے گی۔ چند ووٹ کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ اتحادی ایک ایک کر کے شہباز حکومت سے ناراض۔ ایم کیو ایم بی اے پی کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کا بھی علیحدگی پر غور۔ پارٹی کی اکثریت نے حکومت سے علیحدگی کی تجویز دے دی۔ حتمی فیصلوں کے لیے مرکزی قیادت کا اجلاس عید کے بعد طلب۔ ایمل ولی خان کی زیر صدارت مرکزی قیادت کا اجلاس۔ حکومت اتحاد کے لیے کیے گئے وعدوں اور ان پر عمل درآمد سے متعلق تبادلہ خیال۔
نیشنल پارٹی اور پی کے میپ کو بھی تحفظات، مولانا فضل الرحمان سے پی ڈی ایم کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ اتحادیوں کے تحفظات، آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری آج وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ حکومتی امور، چیئرمین نیب کی تقرری اور ایم کیو ایم کے سندھ حکومت سے تحفظات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کی قیادت کو ظہرانہ بھی دیں گے۔ ان کی سنسیئرٹی تو نہیں ہے، مخلص تو وہ میں نظر نہیں آتے، وفادار بھی نظر نہیں آتے۔ کسی ٹائم لگتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو احساس بھی ہے، لیکن پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو کچھ باتیں کرنے کے باوجود عمل میں وہ نہیں۔ پیپلز پارٹی مخلص ہے، نہ ہی وفادار، جو وعدے کیے وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ وفاق سے علیحدگی کے بھی امکانات ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم صابر قائم خانی کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہا کہ پیپلز پارٹی سے معاہدہ کرنا مشکل مرحلہ تھا، اتحاد پر ووٹرز کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں، ابھی ہم مہلت دے رہے ہیں مگر انہیں بھی خیال کرنا چاہیے، جو معاہدے کیے خلوص نیت سے پورے کریں۔ ایم کیو ایم ابھی ایسی ہی ٹوٹی جیسے دوسری جماعتیں کسی کے اشارے پر ٹوٹتی ہیں۔ تحریک انصاف کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت نہیں ملی۔ فاروق حبیب کہتے ہیں نالائق حکومت عمران خان کی عوامی مقبولیت سے خوفزدہ ہے۔ نالائق وزیر اعظم شہباز شریف بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جلسے کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ تحریک انصاف کا نون لیگ پر ضمنی الیکشن میں ووٹوں کی خریداری کا الزام، چیکس کے بدلے حلف لے کر ووٹ خریدنے کی ویڈیو سامنے لے آئی۔ میاں محمود الرشید کہتے ہیں کہ نون لیگ اپنی ہار سامنے دیکھ کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ یو سی 186 کے نمائندے ووٹ کا سودا کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اس خرید و فروخت کا نوٹس لے کر لیگی امیدوار کو نااہل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کام نہ آئی، نہ وزراء کی یقین دہانیاں، ملک میں بجلی کا بحران سنگین ہو گیا۔ وزارت توانائی نے ویب سائٹ پر ڈیٹا دینا بھی بند کر دیا۔ بجلی کا بحران ختم ہونے کے بجائے مزید سنگین ہو گیا۔ شارٹ فال 7300 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ شہروں میں 6 سے 8 اور دیہات میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ شہریوں کا پارا ہائی، چونیا میں احتجاج، چھانگا مانگا روڈ پر مظاہرہ۔ کراچی والے بھی کے الیکٹرک کے رحم و کرم پر 12 سے 14 گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول بن گیا۔ دن کو سکون ہے نہ رات کو چین، عوام پھٹ پڑے۔ احسن اقبال نے لوڈ شیڈنگ کا ملبہ سابق حکومت پر ڈال دیا، کہا کہ بجلی کا بحران موجودہ حکومت کا پیدا کردہ نہیں ہے، ذمہ دار عمران نیازی ہے۔ سابق حکومت گیس اور LNG حاصل کرنے میں ناکام رہی، بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے ایندھن نہیں خریدا، ملک کو دلدل سے نکالیں گے۔ اسحاق ڈار کا وسیع تجربہ ہے، وہ واپس آئے تو ہماری معیشت ٹیم میں اضافہ ہو۔ کہ الیکٹرک مافیا ہے، کراچی سے فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ، لوڈ شیڈنگ کے خلاف کراچی میں 20 سے زائد شاہراہوں پر دھرنے کا اعلان۔ کل کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے سامنے مظاہرہ ہوگا۔ مصطفیٰ کمال کی کہ الیکٹرک کا لائسنس ختم کرنے کی اور اسے قومی تحویل میں لینے کا مطالبہ، بولے کہ الیکٹرک کی اجارہ داری ختم کر کے متبادل ملٹیپل کمپنیز کو موقع دینا چاہیے۔ عوام پر پھر بجلی گرانے کی تیاری، 3 ماہ کے دوران مرحلہ وار بجلی کی قیمتوں میں 8 روپے فی یونٹ تک اضافہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 جولائی سے بجلی کے نرخ 3.5 روپے فی یونٹ بڑھیں گے، 1 اگست سے مزید 3.5 روپے اور 1 ستمبر سے بجلی مزید 1 روپے فی یونٹ مہنگی کی جائے گی۔ چترال میں آلکری کے قریب گلیشیئر پھٹ گیا، برساتی نالے میں شدید طغیانی، گاؤں کے دونوں پل سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہنزا میں بھی شست پر گلیشیئر پگھلنے لگا، پانی کے تیز بہاؤ سے پاک چین اقتصادی راہداری شدید متاثر۔ شاہراہ قراقرم پر چین کو ملانے والا حسن آباد کا عارضی پل بھی طغیانی کی زد میں آ گیا۔ کراچی میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش کا امکان، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ وسطی بھارت میں موجود سسٹم آج رات پاکستان کے شمال میں داخل ہوگا۔ سندھ میں 2 جولائی سے سسٹم فعال ہو جائے گا۔ ہیوی سپیل کراچی میں بھی اثر انداز ہوگا۔ شہر میں 3 جولائی کی صبح موسلا دھار بارش کا امکان۔
3 से 5 जुलाई तक समुद्र में तुग़यानी के सबब माही गीरों को मोहतात रहने की हिदायत। मर्दान में दरिया में नहाते हुए 5 बच्चे डूब गए, 3 को बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी। नौशहरा में 10वीं जमात का तालिब इल्म और डस्का की नहर अपर चनाब में 4 अफराद डूब गए, 2 की लाशें निकाल ली गईं। दरियाए सिंध अटखुर्द के मुकाम पर डूबने वाले 3 नौजवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। कराची में शरह 19% से जायद हो गई। मुजफ्फराबाद 4, मीरपुर और लाहौर में 3-3, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद में शरह 2% से जायद रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 641 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करना है। मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। कराची लाने के लिए पुलिस भेजने की इजाज़त दी जाए। महकमा दाखिला सिंध ने महकमा दाखिला पंजाब को खत लिख दिया। महकमा तालीम सिंध ने 9वीं जमात के नताइज पर इंटर साल अव्वल में दाखिले की इजाज़त दे दी। सरदार शाह का कहना है कि मैट्रिक के नताइज ताख़ीर से आने की वजह से 11वीं जमात में आर्जी दाखिले की मंजूरी दी गई है। और 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 4था रोज। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ।